السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مبارک سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم مدنی زندگی کے 8ویں سال میں داخل ہو چکے ہیں۔ سن 8 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس سال کچھ اہم واقعات پیش آئے۔ ایک اہم واقعہ جس کا تذکرہ ہم آج کی اس مجلس میں کریں گے وہ واقعہ ہے غزوہ موتا کا۔ یہ غزوہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے رومیوں سے کی، اور رومی قوم یا رومی لشکر اس وقت کا سب سے بڑا سپر پاور اور طاقتور لشکر شمار کیا جاتا تھا۔ اس غزوے کا سبب کیا ہے، سب سے پہلے اس کو جان لیتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے حاکم کے نام ایک خط روانہ کیا۔ حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط دیا۔ یہ گئے بصرہ کی طرف، انہوں نے سفر کیا، لیکن بلقا نامی علاقے میں بصرہ کے حاکم کی طرف سے مقرر کیا گیا گورنر شرحبیل بن عمرو غسانی نے حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑا، باندھا اور ان کا قتل کر دیا۔ یہ بات یاد رہے کہ اس زمانے میں کسی قاصد کا قتل کر دینا یا اس کو گرفتار کر لینا بہت بڑا جرم شمار کیا جاتا تھا۔ گویا کہ مخالف فوج نے، مخالف قوم نے، مخالف حکومت نے دوسرے کو، سامنے والے کو جنگ کی دعوت دے دی ہے، قاصد کو قتل کر کے یا اس کو باندھ کر کے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی کہ ہمارے قاصد کا قتل کر دیا گیا ہے، حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر کے شہید کر دیا گیا ہے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے مقابلے کے لیے اور اس علاقے پر حملہ کرنے کے لیے 3000 کا لشکر تیار کیا، اور صحابہ کرام تیار ہوئے۔ اس سے پہلے جنگ خندق کے موقع سے اتنی بڑی تعداد صحابہ کی تھی، اور اب آج اتنی بڑی تعداد جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری میں ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کی اتنی بڑی تعداد تیار تھی جنگ کے مقابلے میں جانے کے لیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا کمانڈر مقرر کیا، اور آپ نے کچھ وصیتیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لشکر کے کمانڈر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اگر یہ شہید کر دیے جائیں تو اگلے کمانڈر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ اگر وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے کمانڈر ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کہا، صحابہ کرام کو نصیحت کرتے ہوئے، وصیت کرتے ہوئے، کہ بلقا نامی علاقے میں جہاں حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا تھا، وہاں جا کر کے پڑاؤ کر لینا۔ اور صحابہ کرام کو اس بات کی بھی وصیت کی، کہا سب سے پہلے جانا، اسلام کی دعوت دینا، مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، اللہ سے مدد مانگنا۔ اور دیکھو، کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی راہب کو قتل نہیں کرنا، کسی عبادت خانے میں بیٹھے ہوئے انسان کو قتل نہیں کرنا، اور نہ ہی کھجور کے پیڑ کو کاٹنا، نہ ہی کوئی اور درخت کاٹنا، اور نہ ہی کسی عمارت کو، کسی گھر کو مسمار کرنا، گرانا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری وصیتیں کی۔ صحابہ کرام تیار ہوئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سفر کرنا شروع کیا۔ 3000 کا یہ لشکر سفر پر روانہ ہوا، لیکن مخالفین کا لشکر بہت بڑا تھا، رومی لشکر بہت بڑا تھا۔ 1,00,000 کا لشکر مقابلے میں آیا، اور 1,00,000 کا لشکر مزید پیچھے پوری تیاری کے ساتھ موجود تھا۔ گویا کہ 3000 کے لشکر کا سامنا 2,00,000 کے رومی لشکر سے تھا، اور تاریخ نے اتنا بڑا فرق جنگ کے میدان میں کہیں اور نہیں دیکھا تھا۔ مسلمانوں میں بے چینی پھیل گئی، کیا کیا جائے، اتنا بڑا لشکر ہے۔ بہرحال مجلس شورا منعقد کی گئی، مشورہ لیا گیا کیا کرنا چاہیے۔ مسلمان بے چین تھے، پریشان تھے۔ ظاہر سی بات ہے، سامنے 2,00,000 کا لشکر ہو، ہم صرف 3000 کی تعداد میں ہوں، کیا کر سکتے ہیں۔ سامنے والے اگر بھاگ دوڑ کر کے حملہ کر دیں، 3000 کا لشکر کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن صحابہ کے پاس ایمان تھا، صحابہ کے پاس قوت تھی، صحابہ کے پاس توکل تھا، صحابہ کے پاس اللہ پر کامل اور مکمل یقین تھا۔ اسی کے بھروسے پر صحابہ کرام نے جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا، اور صحابہ جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت عبداللہ بن
रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी उम्दा नफीस गुफ्तगू की, जिससे लश्कर के अंदर उन्होंने रूह फूंक दी और सहाबा लड़ने के लिए तैयार हो गए। जंग का आगाज हुआ। सामने 1 लाख का लश्कर है, पीछे 1 लाख की तादाद और मौजूद है, 3000 सिर्फ सहाबा की तादाद है। जंग का आगाज हुआ और इस लश्कर के कमांडर, इस लश्कर के कायद हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी शुजाअत, पूरी जवां मर्दी, पूरी बहादुरी का सबूत दिया। लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह के राह में शहीद कर दिए गए। हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लामी लश्कर का झंडा उठाया और पूरी कुव्वत से मुकाबला किया। यहाँ तक कि एक इंसान ने उनका दायां बाजू काट दिया, दायां काटा, बाएं हाथ से झंडा पकड़ लिया, बायां बाजू भी काट दिया गया। हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने झंडा अपने सीने से चिमटा लिया, मुकाबला करते रहे, यहाँ तक कि इन्हें भी शहीद कर दिया गया और इनको इतने जख्म लगे, सहाबा बयान करते हैं, बाज़ रिवायतों के मुताबिक इन्हें 50 जख्म लगे, बाज़ रिवायतों के मुताबिक गिनने वालों ने कहा कि 90 जख्म थे और सारे के सारे जख्म ये सामने के जख्म थे, पीछे कोई जख्म नहीं था। यानी पूरी जवां मर्दी, पूरी शुजाअत, पूरी बहादुरी से लड़े और अपना दोनों हाथ, दोनों बाजू अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया और फिर खुद कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। इसीलिए हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तैयार कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनके दोनों बाजुओं के बदले पर दे दिया, पर अता कर दिया और उसी दोनों पर की वजह से वो जन्नत में उड़ते हैं और वो जन्नत में उड़ने वाला काम करते हैं। इसीलिए उनको तैयार कहा जाता है। तैयार का मतलब उड़ने वाला, इसीलिए उनको जुल जनाहैन कहा जाता है, यानी 2 बाजुओं वाले। हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। झंडा हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उठा लिया। पूरी जवां मर्दी, पूरी शुजाअत के साथ मुकाबला करते करते हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शहीद हो गए। अब इस्लामी झंडा गिर चुका था, इस्लामी झंडा गिर चुका है। तीनों बड़े बड़े कमांडर शहीद हो चुके हैं, जिनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू की थी। वो सारे के सारे सहाबा शहीद हो गए कि फला कमांडर होगा, फला कमांडर होगा, फला कमांडर होगा। अब इस्लामी झंडा गिर चुका है। एक सहाबी साबित बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने झंडा उठाया और उन्होंने ऐलान किया कि लोगों, अपने में से किसी को अपना कायद और कमांडर बना लो। कहने वाले ने कहा आप ही कमांडर बन जाएं। उन्होंने कहा मैं इसका अहल नहीं हूं। बहरहाल लोगों ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने इस्लामी लश्कर का कमांडर बना लिया और अब इस्लामी लश्कर हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़ियादत में आगे बढ़ रहा था। इधर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कमांडरी की जिम्मेदारी ली और इधर मदीने में वही के जरिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो गए, सहाबा को बताया जाफर शहीद हो गए, सहाबा को बताया कि अब्दुल्ला बिन रवाहा शहीद हो गए, सहाबा को यह भी बताया कि अब इस्लामी झंडा अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में आ चुका है। वहीं से हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सैफुल्लाह कहा जाने लगा। अल्लाह की तलवार है वो। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, बयान करते हैं कि जंगे मूता में मेरे हाथ से ये के बाद दीगरे 9 तलवारें टूटी और फिर मैंने एक छोटे से हथियार को उसके जरिए मैंने मुकाबला किया। मुकाबला चलता रहा, लेकिन बहरहाल 3000 का लश्कर 2 लाख के मुकाबले में था। तारीख हैरान है, मुअर्रिखीन हैरान है और सीरत बयान करने वाले हैरान हैं, दुनिया हैरान है कि 3000 का लश्कर 2 लाख के मुकाबले में 2 लाख से बच करके ये कैसे चले गए। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु अजीम जर्नैल, अजीम कमांडर, अजीम सिपह सालार, दुनिया ने ऐसे कमांडर बहुत कम देखे हैं। 3000 के लश्कर को रोमियों के सामने से बचा ले गए और ऐसे बचा ले गए कि मुसलमानों का बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ। तारीख निगारों ने लिखा है, सीरत बयान करने वालों ने लिखा है, एक दिन खत्म हुआ, दूसरा दिन आया। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह
عنہ نے تدبیر کی۔ اب جب لشکر دشمنوں کے مقابلے میں آیا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مقابلے سے پہلے دائیں طرف والوں کو بائیں طرف کر دیا، بائیں طرف والوں کو داہنی طرف کر دیا، آگے والوں کو پیچھے، پیچھے والوں کو آگے کر دیا۔ یہ سارا منظر مقابلے میں آنے کے بعد جب رومی لشکر نے دیکھا حیران ہو گئے۔ انہیں یہ لگا کہ یہ ان کے پاس کوئی نئی مدد آ چکی ہے، ان کے پاس جو ہے باہر سے لوگ مدد کرنے کے لیے آ گئے ہیں، کیونکہ داہنے والے بائیں آ چکے، تو ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا، آگے والے پیچھے، پیچھے والے آگے۔ اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک تدبیر یہ بھی کی کہ مقابلہ کرتے 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 اپنے ساتھیوں کو پیچھے لے جا رہے ہیں، پیچھے لے جا رہے ہیں۔ ایک جنگی تدبیر کے تحت دشمنوں نے یہ سمجھا، رومیوں نے یہ سمجھا یہ پیچھے اس لیے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کا کوئی لشکر موجود ہو، یہ پیچھے اس لیے جا رہے ہیں تاکہ صحرا میں لے جا کر کے ہمیں وہاں پھنسا کر مار دیں، ہمیں ختم کر دیں۔ اس لیے رومی لشکر خود پیچھے ہٹ گیا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہترین تدبیر اور بہترین پلاننگ کے ذریعے اسلامی لشکر کو، صحابہ کو بچا کر کے واپس مدینہ پہنچ گئے۔ جنگ ختم ہو گئی اور لوگ کتنے مارے گئے، کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ صرف 12 مسلمان شہید ہوئے۔ اور رومی کتنے قتل کیے گئے؟ کوئی حتمی تعداد، کوئی فائنل تعداد سیرت نگاروں نے نہیں لکھی ہے، لیکن آپ صرف اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی 9 تلواریں ٹوٹی، ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی، تو کتنے دشمنوں کو انہوں نے قتل کیا ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ آخر میں اس جنگ کا اثر کیا ہوا؟ اس جنگ کا بہت زیادہ گہرا اثر ہوا، اس لیے کہ رومی اس وقت سپر پاور تھے، ان کو ہرانا، ان کو شکست دینا اور ان کے 2 لاکھ کے لشکر سے 3000 کو بچا لے جانا اپنے آپ میں بہت بڑی بات تھی۔ اور وہ بھی عرب والے، دنیا نے دیکھا یہ کوئی عام فوج نہیں ہے، یہ کوئی عام لشکر نہیں ہے، اب مقابلے کے لیے ایک نئی طاقت جنم لے رہی ہے، اور وہ ہے مدینہ میں موجود مسلمانوں کی اور ان کے نبی کی تعداد، ان کے نبی کا لشکر رومیوں پر دھاک بیٹھی۔ اور یہ پہلا غزوہ ہے جو بعد میں جا کر کے پورے روم کی فتح کا اور پورے روم پر قبضہ کرنے کا اور پورے روم کو ہرانے کا سبب بنا اور وجہ بنا، آگے جس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے کریں گے۔ اور پھر غزوہ موتا کے بعد اور کیا واقعات، کیا حالات پیش آئے، اس کا بھی تذکرہ انشاءاللہ کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔